بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں وعید ملتی ہے، لیکن وہ وعید عمومی طور پر گناہ کرنے والے کی ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل کر اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح چلا جاتا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، ایمان کی حالت میں وہ زنا نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کا ایمان اندر سے نکل گیا ہوتا اس وقت۔ یہاں سزا کس کی ہے؟ زنا کی۔ ایسے ہی آپ نے شراب کے بارے میں بتایا، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں وعید بیان کی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آکل الربا، سود کھانے والا، موکلہ، کھلانے والا، وکاتبیہ، اس میں لکھنے والا، وشاہدہ، اور اس پہ گواہ بننے والے، سب کے سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی درجے کے اندر سود کے کاروبار میں، اس کے لین دین میں، اس کے معاونین میں کسی درجے کے اندر بھی شامل نہ ہو، اس لیے کہ اس کے معاشرتی اثرات بہت بھیانک ہیں، بہت خطرناک ہیں۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی جانتے بوجھتے ہوئے سود کا 1 درہم کھا لے، 1 روپیہ کھا لے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا مجرم ہے۔ 36 مرتبہ زنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا 1 روپیہ سود کا کھانا جرم ہے۔ معاشرے میں زنا کو تو گناہ سمجھتے ہیں، شراب کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن سود کے لین دین کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کاروبار ہے۔ اس دور کے اندر جاہلیت میں جب قرآن کریم نے آیات نازل کی تھی تو انہوں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا، انما البیع مثل الربا، یہ تو بزنس ہے، یہ تو کاروبار ہے۔ وہاں کاروبار کرتے ہیں، یہاں ہم پیسے کے ذریعے سے پیسہ کما لیتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے کہا نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں اور سود میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان گناہوں سے بچنا جن سے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پہلا آپ نے فرمایا گناہ یہ ہے کہ انسان سرکاری پیسے میں سے ہضم کر جائے، سرکاری مال میں، گورنمنٹ کے کسی عہدے پر ہو، اس میں خیانت کرے، یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ یہ بڑا مجرم ہوگا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ سود کا کھانا، سود کا لینا دینا، سود کا کاروبار کرنا، آپ نے فرمایا یہ آدمی جب قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس حال میں اٹھے گا کہ وہ دیوانہ اور پاگل ہوگا۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں، اتنا عظیم گناہ ہے، اس کے 73 درجے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا سود کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرے۔ جتنا یہ جرم ہے اس سے بڑا جرم یہ ہے، اور وہ سود کا ادنا ترین درجہ ہے۔ ماں سے زنا شریعت میں، اسلام میں، معاشرے میں کتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سود کا جو ادنا ترین، سب سے نچلے درجے کا گناہ ہے، وہ اس سے بھی بڑا اور سنگین گناہ ہے۔ تو آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے لین دین کو دیکھیں،